السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجاز مقدس سے جاوید اقبال صاحب پوچھتے ہیں کہ ہم حنفی لوگ نماز میں جو سجدہ سہو کرتے ہیں، اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس کا ثبوت احادیث میں کہاں ہے؟ جی جاوید اقبال صاحب، بہت ساری احادیث سجدہ صاحب کے حوالے سے ہیں جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس وقت میرے سامنے السنن الکبری امام بیہقی کی ہے، اس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں کئی ابواب سجود سہو کے حوالے سے ہیں۔ یہ باب نمبر 433 اس وقت میرے سامنے ہے، اور اس کا عنوان ہے باب سجود السہو فی النقص من الصلاۃ قبل التسلیم، کہ نماز میں اگر کوئی کمی ہو جائے تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا۔ اور اس میں جو روایات ہیں ان کا مفہوم یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، 4 رکعت والی نماز تھی، تو آپ 2 رکعت کے بعد بیٹھنا بھول گئے، آپ نہیں بیٹھے، لوگ بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں 2 سجدہ سہو کیے۔ تو یہ کئی احادیث ہیں، آگے اس طرح مختلف ابواب ہیں، اور بہت سارے ابواب ہیں جن میں یہ مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ کہاں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اور کہاں سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ سنن الکبری کی جلد 2 ہے اور صفحہ 334 اور 335 ہے۔ باب کا نام میں نے آپ کو بتایا، باب سجود السہو فی النقص من الصلاۃ۔ تو یہ باب آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں لکھو قبل الصلاۃ، یعنی قبل التسلیم، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام سے پہلے سجدہ کیا۔ تو یہ آخری سلام ہو سکتا ہے اس سے پہلے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلام کیے بغیر سجدہ سہو کیا۔ سجدہ سہو کا طریقہ فقہ حنفی کے مطابق ہے کہ رائٹ سائڈ پر، ایک سائڈ پر یعنی سلام کر کے پھر سجدہ سہو کیا جائے۔ تو دیگر احادیث میں یہ بھی ثابت ہے۔ تو بہرحال آپ کو بتانا یہ ہے کہ سجدہ سہو احادیث سے ثابت ہے، یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔